سورہ بقرہ آیت نمبر 270 اور 271۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور جو انفقتم تم خرچ کرو گے، من نفقۃ کوئی خیرات، او یا نذرتم تم نظر مانو، من نذر کوئی نذر، فإن اللہ تو بے شک اللہ یعلمہ اسے جانتا ہے، وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ ان تبدو اگر تم ظاہر دو یا اعلانیہ دو الصدقات خیرات، فنعما تو اچھی بات ہے، یا یہ وَإِن اور اگر تخفوها تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا اور تم وہ پہنچاؤ الفقراء تنگ دستوں کو، فہوا تو وہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ اور دور کر دے گا عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہوں میں سے، واللہ اور اللہ بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ اور جو تم خرچ کرو گے کوئی خیرات یا تم کوئی نظر مانو گے تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها اور اگر تم خیرات ظاہر دو تو یہ اچھی بات ہے، اگر تم اس کو چھپاؤ اور وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم اور تنگ دستوں کو پہنچاؤ تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ويكفر عنکم من سیئاتکم اور وہ دور کر دے گا تمہارے کچھ گناہ، واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں خرچ کرنے کی اور نظر مانگنے کی جو ہے بات ہو رہی ہے کہ نظر اور خرچ اللہ کی راہ میں جو لوگ کرتے ہیں تو اللہ اسے جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ نظر سے مراد ہے کہ ہم اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اگر کہیں کہ اگر ہماری یہ کام ہو جائے تو میں جو ہے اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، تو اس بندے نے خود اپنے اوپر فرض کیا۔ تو یہ مقصد جو ہے اگر یہ مقصد کوئی حلال کام ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو اس میں، تو اس نظر کو آپ پورا کر لیں، یعنی وہ کام ہو جائے اور پھر آپ کوئی خیر خیرات کرنا چاہیں تو بے شک کر لیں۔ اب اگر کوئی مقصد آپ کا پورا ہو اور آپ نظر مان لیں کہ میں فلاں بابا کے مزار پہ جاؤں گی اگر میرا یہ کام ہوا اور ان پر چادر بچھاؤں گی نعوذ باللہ، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ شرک ہے۔ شرعاً جو نظر مانگنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے نظر اللہ کی تقدیر نہیں بدلتا، نظر اللہ کی تقدیر نہیں بدلتا، البتہ بخیل سے مال نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ مطلب ہمارے اس کی ڈپینڈ نہیں کرتا کہ ہم یہ مانیں گے تو اتنا خیرات کریں گے تو ہی اللہ یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ اس طرح۔ تو علماء کی رائے یہ ہے کہ اور اپنا طریقہ بھی یہ کر لیں آپ سب کہ اگر کوئی آپ کا کوئی مقصد کوئی کام ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہ ہو جائے تو پہلے ہی سے وہ رقم و صدقہ خیرات کر دیں، اس کام کرنے سے پہلے ہی 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھ لیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو سن رہا ہے، اسے تو تمہارے صدقے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو منع کیا تھا۔ 271 آیت میں ہے کہ بہتر ہے کہ صدقہ دو اعلانیہ سب کے سامنے دو، لیکن اگر چھپا کے صدقہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ چیز جو ہے انسان بندے کی جو بری صفات ہیں وہ مٹ جاتی ہے اس طرح کرنے سے اللہ کے حکم سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ وہ کون 7 لوگ ہیں؟ نمبر 1 ایک انصاف کرنے والا حاکم، نمبر 2 نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، نمبر 3 وہ بندہ جس کا دل سجدے سے لگا رہے، نمبر 4 وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اسی کی خاطر بیٹھے اور اللہ کی خاطر جدا ہوئے، نمبر 5 وہ شخص جس کو عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے اللہ کے ڈر سے جو ہے انکار کیا، اور نمبر 6 وہ شخص جس نے چھپا کر صدقہ دیا۔ صدق اللہ العظیم۔